بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ بزرگوں، دوستو، ہم لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں سنی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی انشاءاللہ عرض کریں گے تو آپ لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون عمل کرے گا؟ ماشاءاللہ اچھے لوگ آپ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستو، اسلام مجموعہ ہے 5 ابواب کا۔ جب آدمی 5 ابواب پر عمل کرتا ہے تو کامل مسلمان کہلاتا ہے۔ ایسے ایک آدمی ہاتھ پیر آنکھ کان مجموعہ انسان ہوتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہو تو انسان کہلائے گا، ناقص کہلائے گا۔ پیر نہیں ہو تو بھی انسان کہلائے گا لیکن ناقص کہلائے گا۔ ایسے 5 ابواب عمل نہیں کریں گے پورے طریقے سے، مسلمان تو کہلائیں گے لیکن ناقص کہلائیں گے۔ ہم دنیا ناقص چیز پسند نہیں کرتے ہیں، دین ہمارا ناقص کیوں ہو؟ ایک ایمانیات عقائد، یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات عبادات ہے، جس کو ہم لوگ دین سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے۔ یہ دو کا تعلق حق کے خالق سے ہے، ایمانیات کی عبادت کا، اور 3 معاملات معاشرت اور اخلاق، اس کا تعلق حق کے مخلوق سے ہے۔ اسلامی تعلیمات خلاصہ 2 باتیں ہیں، حق خالق ادا کرنا، حق مخلوق ادا کرنا۔ حق خالق میں الحمدللہ تہجد ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تلاوت ہے۔ ایک آدمی کہنے لگے میں تلوجہ گیا تھا، جتنے نمازی میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ روزہ بہت پرانی بات، ابھی کی بات نہیں ہے، تو ابھی ہم تو کئی بار حاضر ہو چکے ہیں یہاں۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ اتنے نمازی کہیں نظر آئے، یہ حق خالق ہے۔ لیکن کمال جب ہوئے حق مخلوق بھی آدمی ادا کرے۔ حق مخلوق میں ہمارے بزرگوں نے معاشرے کے بارے میں بہت سی باتیں عرض کی ہیں۔ جنازہ لایا گیا، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی قرض ہے؟ کہا قرض ہے۔ فرمایا کچھ چھوڑا ہے ادائیگی کے لیے؟ بھی ان کا نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حق مخلوق چھوڑ کر گئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں ادا کر دوں گا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، شاگرد نے استاد کو دیکھا بے چین حیران۔ استاد کیا بات ہے، آپ کی نیکی قبول نہیں ہوئی؟ کہلے قبول ہو گئی۔ فرمایا پھر کیا بات ہے، آپ پریشان، جنت داخل نہیں ہوئے؟ فرمانے لگے میں نے پڑوسی سے ایک سوئی مانگا تھا استعمال کے لیے، ادا کرنے سے پہلے واپس کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ خواب سے بیدار ہوئے، استاد نے آگے سوئی کہیں رکھی، لائیے۔ سوئی لے کر گئے، وہاں پڑوسی کے یا سوئی لے لو۔ پڑوسی نے کہا جلدی کیا تھی؟ شاگرد نے کہا سوئی کے واپس نہ کرنے کی وجہ سے استاد جنت سے روک دیے گئے ہیں۔ پڑوسی رونے لگا، واپس دوبارہ خواب میں دیکھا استاد جنت میں ہیں۔ کہ بیٹا تم نے سوئی واپس کر دیا، دیکھو میری نیکی قبول، جنت میں آ گیا ہوں میں۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، جہاں ہم لوگ حق خالق میں اہتمام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق مخلوق اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دعا کا کرانا، ایک دعا کا لینا۔ دعا کر دیجئے تو ایمان والے دعا کرنا بھی چاہیے، لیکن ایسے کارنامہ انجام دے دیجئے دنیا میں کہ دل دعا نکل جائے۔ شاہان سلجوقی واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے، بادشاہ سامت سواری جا رہی ہے، بڑھیا نے کہے بادشاہ میرا انصاف اس پل پر کرے گا، پل صراط پر کرے گا؟ بادشاہ سواری روک لیا۔ امی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میری گائے تھی، تمہارے فوجی پکڑ کر کھا گئے، میرا گزر بسر اسی پر تھا۔
بادشاہ نے تحقیق کیا، بات صحیح نکلی، فوجیوں کو صدا دیا، بڑھیا کو بلایا، لکھا 100 گائے دیا، یہ لکھا 70 گائے دیا، کچھ پیسے دیے، بڑھیا لے کر چلی گئی۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، بڑھیا نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں مظلوم تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، بادشاہ نے انصاف نہیں کیا بلکہ احسان کیا، اللہ عدل نہیں کیا بلکہ فضل کا معاملہ کیا، بھئی ایک گائے بلے گائے دیتا انصاف ہو جاتا، 100 یا 70 گائے دیا، احسان کیا۔ اے اللہ آج بادشاہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، آپ انصاف نہیں بلکہ برکت سے میری بخشش مغفرت ہو گئی۔ وہ تو ایسے کارنامہ انجام دے کر جاؤ کہ ہم جہاں جنازہ جائے دعائیں نکلیں، آنسو گریں۔ ہمارے محسن تھے، لکھا ہوا ہے، بات یاد آئی، ایک بزرگ تھے، مجمع تھے، بھیڑ بھاڑ میں کہا الگ کہیں ہمارا مکان بنا دو۔ ایک باغ دیکھا، 2-4 مکان ہیں، لوگوں نے لے لیا، بہت خوش ہوئے، ہوا درخت اچھے۔ رات کو دوسرے مکان سے گانے باجے کی آواز آئی، بولے کون ہے؟ تحقیق کیا تو کوئی طوائف ہے، لوگ آتے ہیں اس کے پاس، گانا باجا رات بھر چلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، شہر چھوڑ کر آئے تھے، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یہ تو اور مصیبت یہاں ہو گئی۔ اگلے دن میت گزری وہاں سے، تو عورت کہتی ہے جمیلہ دیکھ جنتی یا دوزخی ہے، جمیلہ جب دیکھ جنتی یا دوزخی، کدھر جنازہ جا رہا ہے؟ وہ لڑکی گئی 8-10 سال کی، کچھ ان سے پوچھا، باجی جنتی ہے۔ پھر جنازہ وہی راستہ تھا قبرستان جانے کا، پھر کوئی جنازہ کوئی گزرا، جمیلہ دیکھ جنتی یا دوزخی ہے، جمیلہ گئی پوچھا، باجی یہ بھی جنتی ہے۔ بزرگ کان کھڑے ہو گئے، زندگی طوائف میں گزارنے والی عورت فیصلہ کرتی جنتی دوزخی ہونے کا۔ خادم کا کل اس سے پوچھو مجھ کو ملنا ہے، کل یہ 2 بجے آ جائیں، اس وقت کوئی نہیں رہتا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تشریف لے گئے، کہ حضرت آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ اس کو معلوم تھا بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں، کہا بہن مجھ کو ایک بات پوچھنا ہے، جب جنازہ جاتا ہے تم کہا جمیلہ دیکھ جنتی یا دوزخی کیسے فیصلہ کرتی ہو؟ حضرت آپ نہیں جانتے؟ جمیلہ پوچھتی ہے میت کس کی جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑے دیندار آدمی تھے، جانبدار آدمی تھے، خدمتگار آدمی تھے، یتیموں کی فکر کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ کہتی ہے باجی جنتی ہے۔ ان بزرگ اللہ والے حکیم ہوتے ہیں، کہا بھئی تم نے کبھی غور کیا تمہارا جنازہ جائے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے جنتی یا دوزخی ہونے کا؟ اور رونے لگی، ہو بہت روئی، حضرت میری زندگی کیسے گزرتی ہے، میں کیا اپنے بارے میں بتاؤں؟ کہلے کوئی بات نہیں ہے، میں جماعت پڑھتا ہوں، تم دیکھو نماز پڑھ۔ اس نے بھی پردے پیچھے شروع کیا، جب سجدے میں گئی ہے اللہ والے نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جس میں نے اس کا جھکا دیا دل اس کا پھیر لیجئے، دعا کیا اللہ والے نے، وہ فارغ ہوئی، کہا دیکھ ایسی زندگی اب گزارو۔ شام کو لوگ آنے لگے، 2 رکعت جماعت پڑھو، سجدے میں آدمی گیا تو عورت کہتی ہے اللہ جس میں نے جھکا دیا دل اس کا آپ پھیر لیجئے، 5 روپیہ زندگی ایسے گزارو۔ اب زندگی اللہ والی اس کی ہو گئی، آخر وقت آیا، انتقال ہو گیا۔ وہ بزرگ ان کے متعلقین اور لوگ اعلان ہو گیا فلاں انتقال ہو گیا ہے۔ بزرگوں نے پوچھا اپنے خادم ذرا پوچھو یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہنے لگی، وہ آدمی کہنے لگا زندگی میری تباہ تھی اس کے پیچھے، ایک دن میں آیا اس نے کہا نماز پڑھو 2 رکعت، سجدے میں گیا اس نے دعا کہ اللہ اس کا جس میں نے پھیر دل آپ پھیر دیجئے، جب سے زندگی میری طاعت والی عبادت والی خدمت والی زندگی ہو گئی، میری شکل جو دیکھتے ہیں آپ اس کی برکت ہے۔ بوڑھے میاں پوچھا، بوڑھے میاں کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ آپ کیا پوچھیں، میرا بیٹا اس پر دیوانہ تھا، پتہ نہیں اتنے سے کیا اس کو سمجھا دیا، میرے بیٹے کو واپس گیا، نمازی بن گیا، دیندار بن گیا، متقی پرہیزگار نوالا بن گیا۔ جس سے پوچھو ایک ہی داستان ہے کہ اس بڑھیا کی برکت سے، اس عورت کی برکت سے ہم نمازی دیندار بن گئے۔ میرے بزرگوں ہمارا جنازہ جا کر لوگ پوچھا جنازہ کس کا جا رہا ہے، لوگ یہی کہنے والے گئے انہوں نے نمازی بنایا، دیندار بنایا،
یتیم کی شادی کرا دیا، بیوہ کی مدد کر دیا، دکھ دلوں کی دعائیں لیا. ایسے آدمی جنازہ جا رہا، ایک کہنے والے بنے، جنازہ جا رہا بڑھیا کا چل رہا، اس کے قبر میں آگ بھر دی، سے ہم کو ستایا ہے. اللہ طاقت دیا، قوت دیا، دین کام کیجئے، خیر کام کیجئے، بھلے کام کیجئے، اچھے کام کیجئے، تعاون والا، ہمدردی، خیرخواہی والا کام کیجئے. ایک بنا دیے. ماشاءاللہ نماز کا اہتمام اللہ قبول فرمائے. کہ سب نے خوشی خوشی ماشاءاللہ جو ہے واپس گئے، جتنے ملے بہت خوش ہو کر گئے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری آپس کی زندگی بھلائی والی ہو، خیرخواہی والی ہو، تعاون والی ہو، ہمدردی والی ہو. یتیم بچی میرا معمول ہے، نکاح پیسہ کبھی لیا نہیں، لیکن مسجد میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. نکاح پڑھایا، بھائی آپ کی کون سی بیٹی ہے؟ یہ چوتھی بیٹی ہے. حضرت اب یہ آخری بیٹی ہے، الحمدللہ نکاح سب کا ہو گیا. میں کہا 5 ہوتی کرتے نہیں کرتے؟ بولے کیوں نہیں کرتا، اپنی 6 ہوتی تو بھی کرتا. میں نے کہا ایک یتیم بچی لے لو. تب جو ہماری 5 بیٹیاں تھی کہ حضرت آپ کی بات دل کو لگتی، انشاءاللہ کروں گا میں. اس آدمی نے جو ہے تلاش کیا، 25 سالہ یتیم بچی، نہ اس کے ماموں، نہ کوئی بھائی، نہ چچا. مائیں رومار رویا کرتی تھی راتوں کو، اللہ میں مر گئی میری بیٹی، بچی کون سہارا ہوگا. جب بچی جانے لگی، نکاح ہو گیا، پردے پیچھے کھڑے ہوئے، بیٹی میرے بس میں تھا، میں نے کر دیا، کمی کوتاہی بیٹی اللہ واسطے مجھ کو معاف کرنا. بچی ابل پڑی، اللہ آپ کے سہارا بن جا، میرے سہارا بن گئے. اللہ آپ نے میرا گھر آباد کر، اللہ آپ گھر آباد کر دے. آپ نے میرے ماں کا آنسو پہنچ دیا. میری ماں رویا کرتی تھی، راتوں کو تڑپتی تھی، اللہ کوئی بھائی نہیں ہے، میرے بیٹی کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی چچا نہیں ہے، میں اس حال میں مر گئی تو میری بیٹی کا سہارا کون ہوگا. رویا کرتی تھی. آپ نے میرے ماں کا آنسو پہنچا، اللہ آپ کا آنسو پہنچ لے. اتنی دعا اس یتیم بچی نے دیا ہے کہ میری بیٹیاں رو کر چلی گئی. ابا جا رہے ہیں اب تو اپنے گھر. اس نے اتنی دعا دیا، جی بھر گیا. آج یتیم بچی شادی کی تو دعا لینے والے بن جاؤ. آسن لا من ساک، کوئی برائی پیش آتا اچھائی بھلائی سے پیش آؤ. بدی را بدی سال بادشاہ زیادہ اگر مرضی آسی لا من سام، برائی بلا برائی سے آسان ہے، جب مردی ہے برائی بلا بھلائی سے دو. بڑائی یہ آپ کی بھلائی اور ترقی یہ ہے. ایک ماحول بنائیے، معاشرہ بنائیے. آپس میں علماء کرام یہاں رہتے ہیں، اختلاف ہوگا لیکن علماء کرام ان سے کہیے حضرت ہمارا فیصلہ کر دیجئے. آپ جو کہ انشاءاللہ دین کی بات، شریعت کی بات مان لیں گے، ماننے والے امیدات بناؤ. میرے بزرگ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگ دوستو، ہماری نسلیں دین پر باقی رہیں. یہ آپ کا مرکز ہے. علاقے دیہات میں آپ کرجت کے پاس جاؤ نا، کچھ نہیں جانتے تھے، وہ کچھ نہیں جانتے تھے. اس جگہ ہم گئے تو بیل رکھ کے مسلمان وہ پھیری مانگنے والے سب تھے. وہاں گاؤں میں ہم گئے، 4 بچے آئے، وہ چوٹی رکھے ہوئے تھے. ابھی قرآن مدرسہ شروع کیا تو پہلے تھا لیکن چھوٹے بچے تھے، پڑھ گئے. 120 شاخیں قائم کی گئی جہاں مکتب نہیں تھے. آپ کا مرکز ہے. اللہ نے بہت نوازا آپ لوگوں کو. آپ علماء سے مشورے تھے، علاقہ اپنا لیجیے، علاقہ ہمارا ہے، تھانہ ضلع ہمارا ہے، رائے گڑھ ضلع ہمارا ہے. پورا نہیں کر سکتے ہیں، پورا یہ ہر گاؤں ہم اس کی کریں گے. آپ کے یہاں غریب یتیم مسکین بستے ہیں، آپ ان کی مدد کیجیے. یتیم ایک جگہ یتیم بچی تھی، باپ کا جو ہے انتقال ہوا تو خالداد بھائی تھے، کی رشتہ طے تھا. وہ خالو آئے، کہنے لگے جیسے لڑکے کے باپ میں ہوں، لڑکی باپ میں ہی ہوں. اب اس کے باپ نہیں رہے، میں اس کا باپ ہوں. بس نکاح پڑھانے کے بچی کو ہم لے جائیں گے. لڑکی کی ماں رونے لگی کہ میری لڑکی کیا کہے گی، اب میرے باپ ہوتے ایسا مجھ کو نہیں بھیجتے. ایک جوڑا کپڑا پہنا کے میرے باپ ہوتے ایسا نہیں. بچی روئے گی، میں اس کا جواب کیا دوں گی. میں محلے والے معلوم ہوا گھر میں ایسی بات ہوئی ہے، میں اس جگہ جانتا ہوں، اس جگہ کو محلے والے سب جمع ہو گئے. اس کے باپ نے، ہم اس کے باپ ہیں، ہم اس کے باپ ہیں. سب نے جمع کیا، نہیں بیٹی عزت سے جائے گی، خالی جوڑا کپڑا پہن کے ہو جائے گی، ہماری بیٹی سب لے کے جاؤ، بیٹی عزت ایسے جائے گی. میرے بزرگ دوستو، ماں کے آنکھ سے آنسو آئے. اللہ ہمارا بچے گھر آباد کیا، ان کا گھر آباد کر دیجیے، اپنے ماحول معاشرہ بنائیے. خود گردی وہ زمانہ بھی تھا، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. یدعو یتیم اللہ فرماتے ہیں کن کے بارے میں، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کا وہ معاملہ تھا. صلی تشریف لے گئے تو جب عمرۃ القضاء کے موقع پر مکہ مکرمہ عام میں کہتی ہے حضرت حمزہ کی صاحبزادی آئیں
3 صحابہ کرام دوڑے, ہم پرورش کریں گے, ہم پرورش کریں گے. یتیموں دھکا دینے والے ایمان کی برکت سے تھا, ان کو اللہ نے ان کے دل بدل دیا. ایک نے کہا, حضرت نے کہا میری بہن ہے, میں ان کی تربیت کروں گا, پرورش کروں گا. حضرت علی نے کہا فاطمہ میرے گھر میں ان کی بہن ہے, وہ پرورش کریں گی. حضرت جعفر نے کہا ان کی خالہ میری بیوی ہیں, وہ پرورش کریں. فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی لے جاؤ. پرورش کے جھگڑا ہوا, ہم پرورش کریں گے. ایک آدمی کہنے لگے لکھنؤ میں نے جمع کیا بڑے بڑے لوگوں کو, نثار صاحب پولیس کمشنر رہ چکے ہیں وہاں کرناٹک کے, بنگلور کے. خود انہوں نے کیا کرنے لگے, ہم نے جمع کیا ہوا لوگوں کو, بڑے مالدار کو اور عہدے داروں کو, تم اپنی بچی گھر بساتے ہو, غریب بچیوں کیا ہوگا, اتنی بچیوں کیا ہوگا, تھوڑا حالات ان کو بتائے. کہنے لگے ہر جگہ پیسہ لینے کی جھگڑا ہوتا ہے, وہاں پیسہ دینے کی جھگڑا ہوا. ایک آدمی کھڑا ہوا 3 سے 3 بچی شادی میں کروں گا. دوسرا کھڑا ہوا سارے نیکی تم لوگ 200 تم کرو, 100 میں کرو, 100 میں اتنی بچی شادی کروں گا. بولے لوگوں نے پیسہ جمع کرنے کی جھگڑا کیا, میرے جمع کرو میں جمع کروں. امت بہت صلاحیت ہے, آپ آگے بڑھ کے ربی رہنمائی کیجیے علاقے کی. آپ دیکھیے کتنے علاقے جہاں مدرسہ نہیں ہے. ابھی کل ہم ایک آ رہے تھے, پرسوں کی بات ہے, ہم کہنے لگے حضرت بولا جی ہم گئے وہاں کچھ نہیں تھا. وہ جانتے کلمہ کیا جانتے, کچھ نہیں, نماز بھی نہیں جانتے تھے. ہم نے مکتب شروع کیا ہے. تو آپ ہر دین کے ہر کام اپنا کام سمجھیے. اللہ نے بہت صلاحیت دی ہے. یہ سب لوگ خوش ہو کر یہاں جا رہے ہیں, دعائیں لے کر آپ لوگ جا رہے ہیں. ایک مقصد میں جوش وقتی طور سے مت ختم کیجیے. علماء کرام ہے, جماعت ہے, ماشاءاللہ. میں ایک بار مستقل ملنے علماء کرام سے آیا تھا. میں علماء کا دعوت میری طرف سے رہے گی, علماء کرام کی میں سب سے ملنا چاہتا ہوں. یہاں بہت سے خیر کے کام ہوتے ہیں, وہ اچھے کام بہت سے ہوتے ہیں. اسی مستقل ایک بار بہت سالوں کے بعد حاضر ہوا تھا میں. میرے بزرگوں دوستوں, عمل کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون عمل کرے گا؟ ماشاءاللہ. اب سمجھ لیجئے, جیسے آپ کا کھانے کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, کام کا وقت ہے, کچھ وقت آپ اللہ کے ہونا چاہیے. یہ ہماری آخرت ہے, یہ ہماری آخرت ہے. ہم اپنے اعمال کریں گے, یہی سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے. ایک شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بار فرمایا, فلاں کو سلام کہو, امت کے فکر کی وجہ سے, امت کے غم کی وجہ سے تو سلام کہو. 3 بار فرمایا. ایک آدمی فرمایا ان سے کہو امت کی دعا کریں, امت کے دادا دعا کریں, جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بننا ہو, امت غم کھانے والا بن جائے, امت فکریں کرنے والا بن جائے. تم بہت سے کام کرنے کے ہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمایا ہے. مولانا نے کہا نا کہ ایک مجلس میں ساری ذمہ داری جتنی تھی, پیسے خرچ اپنے طے کر لیا, اپنے اپنے ذمہ لے لیا. اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائیں. میرے بزرگوں دوستوں, نمونہ بنو دوسروں کے لیے. آپ کے یہاں جیسے نماز پڑھتے ہیں ایسا سنت بھی رکھیں. ایک وردی ہوتی ہے, ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. وردی جو ہوتی ہے آدمی اسے پہچانا جاتا ہے, شناخت ہوتی ہے, پولیس مین ہے, پوسٹ مین ہے, شناخت پہچان ہوتی ہے. ہماری شناخت پہچان ہماری سنت ہے. یہاں کی یہاں چلو جا لوگ الحمدللہ وہاں بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ایک صاحب تھے, نواب صاحب تھے. نواب صاحب نے جو ہے لکھنؤ کا ارادہ کیا. ان کو جب قبر کی باتیں سن لیا ایک بار, اتنا ڈر گئے, ایک قبر کھدوایا. بولے میں اس کو یہیں دفن کرنا. روزانہ غلہ بھر دیتے تھے, روزانہ صبح صدقہ کرتے تھے, پھر صبح غلہ بھر دیا, شام تو صدقہ ہو جاتا تھا. دہلی سے لکھنؤ جا رہے تھے. لکھنؤ ٹرین پہنچی, فرسٹ کلاس میں تھے, باقی ان کے ملازم دوسرے درجے میں تھے. لکھنؤ میں ان کے ملازم دوڑ بھاگ کرنے لگے, تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, چیزیں نہیں پوچھا. بولے نواب صاحب تھے. کہا نواب صاحب تھے, رامپور میں ٹکٹ دیکھنے کے لیے آیا تو وہاں تو ٹھنڈے ہو چکے تھے, میں نے رامپور اتار دیا. اب بیچارے لکھنؤ انگریز زمانہ تھا, رامپور پہنچے, عزت معاشرے سے پوچھا. میں نے کہا ہاں تو کلی مسلمانوں نے, غریب مسلمانوں نے چندہ کیا, یہ ہمارا بھائی ہے. ان کو نہیں معلوم نواب صاحب ہیں. قبر کھدوایا, کفن منگایا, غسل دلا, نماز جنازہ پر دفن کرایا. کیسے معلوم تھا کہ مسلمان ہیں؟ کوئی جاننے پہچان والا نہیں, یہ وردی ان کے پاس تھی. وردی پہچانا. ایک لڑکا جو ہے جا رہا تھا, اسٹیشن اتر گیا, کوئی دماغی طور سے وہ تھا. میں گورکھپور میں تھا, میں نے کہا ذرا دیکھو اخبار میں آئے تھے, لڑکا نوجوان پیجات شدت میں مر گیا, تب پتہ لگاؤ. وہ لوگ گئے, بولے تصویر اس کی دیکھا, بولے ہاں. وہ لڑکا اتر گیا, دماغی اس کو وہ تھا, ایک درخت پر پتھر مار رہا تھا, وہیں اس کا انتقال ہو گیا. جھوڑ پٹی مسلمانوں کی تھی, مسلمان آ گئے, ہمارا بھائی ہے, ہم لے جائیں گے, ہم دفن کریں گے, ہم غسل دلائیں گے. ان کو نہیں معلوم کہاں رہنے والے, لیکن وردی اس کے پاس تھی. دنیا میں کہیں مرو گے, اگر وردی آپ کی رہے گی, کفن ملے گا, نماز غسل میت ملے گی, نماز جنازہ ملے گا, دعائیں ملیں گی آپ کو.
لیے میرے بزرگ دوستوں اس ایسی سنت ہے، یہ شناخت پہچان ہماری ہے. اس لیے حضور پاک اگر خوش کرنا آپ کو ہے میرے بزرگ دوستوں تو ہر اپنی وردی اختیار کرو گے انشاءاللہ بھائی. کون کرے گا؟ جب بتاؤ کون کرے گا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکت خوب برکت عطا فرمائے. بہر مجھ کو وہ لمبی بات نہیں کرنی تھی، ارادہ کیا تھا، کئی وقت ہو گیا، آپ دعا کر لیتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اللہم ارزقنا اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دل میں چلنا ہمارے لیے آسان فرما، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما، جسمانی صحت عطا فرما، روحانی صحت عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، توحید کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رضائے کامل عطا فرما. اللہ دنیا بھی آرام و راحت عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا معاملہ فرما، موت ماں بعد موت حل مرحلے کا آسان فرما. یا اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ساری امت کے مشکلات کو آسان فرما، ساری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، مقروضوں کو بار کر سبکدوش فرما. اللہ قسم کے شرور سے، فتن سے، اسقام سے، امراض سے، آفات و بلیات سے حفاظت فرما. اللہ اپنوں غیر دونوں کے شرور سے حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. یا اللہ نیکیوں کا شوق پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت دولت سے مالا مال فرما. اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، ذرات گمراہی کے اسباب کے اللہ ختم فرما. اللہ دین کی ترقی کے لیے عالم میں جہاں جہاں جو بھی کوشش ہوتی ہیں ان کوششوں کو بارآور فرما، جو فروغ عطا فرما، ترقی عطا فرما. اللہ دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کو پاش فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل کا ختم کرنے فیصلے فرما. اللہ دشمنوں دشمنی سے حفاظت فرما، فتنوں فتنے سے حفاظت فرما، حاسد حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما. اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدر نہیں ان کو ختم فرما، پھر قوت توڑنے کے فیصلے فرما. اللہ علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما. اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما. اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعہ و قبول فرما، غیث کا اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں سارے عالم زندہ فرما، اس کے بہترین عملہ عطا فرما، قوی امین عملہ عطا فرما، متقی پرہیزگار عملہ عطا فرما، دیانتدار ہوشیار عملہ عطا فرما، سمجھدار تاشیار عملہ عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عملہ عطا فرما، آپ کے مطابق کام کرنے والا عملہ عطا فرما. اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاملین عطا فرما. جن لوگوں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے نہیں کہہ پاتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں کہہ پاتی ہیں، سب جائز مقاصد پورے فرما، جائز تمنائیں پورے فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس سیمینار میں حصہ لیا ہے، تعاون کیا ہے، تائید کیا ہے، دعائیں کیا ہے، شرکت کیا ہے، محنت کیا ہے، مقالے لکھے ہیں، کوشش کیا ہے، دور دور سے اللہ صبر کر تشریف لائے ہیں، سب کا اپنی شان بدلا عطا فرما، سب کا اپنی شان بدلا عطا فرما. اللہ اس سلسلہ امت کے باقی فرما، ہم سب اس میں اخلاص حصہ لینے توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات چلنا آسان فرما، نامرضیات سے بچنا آسان فرما. اے اللہ جب امت جہاں بے بس بے کس ہے، امت کی بے بسی بے کسی دور فرما.
اللہ امت جہاں بے بس بے کسی دور فرما، امت کی بے بسی بے کسی دور فرما، اے بے سہاروں کے سہارا امت کا سہارا بن جا۔ اب امت سے ناراض ہے مولا، اس لیے امت جو آئے دن اخباروں میں حالات طرح طرح سننے میں آتے ہیں، امت سے راضی ہو جائیے۔ ہم امت طرح سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، امت سے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ امت سے راضی ہو جائیے، اللہ امت سے راضی ہو جائیے۔ امت کے حالات کے بدلنے فیصلے فرما دیجئے، امت عزت سے عزت سے بدل دیجئے، اپنی رضا کی پروانہ دے دیجئے۔ امت طرف سے معافی مانگتے ہیں مولا، امت سے راضی ہو جائیے، اب تو راضی ہو جائیے مولا، راضی ہو جائیے، رضا کی پروانہ امت کا عطا فرما دیجئے۔ ماں بہنیں بیٹیاں پریشان کی پریشانی دور فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی کتنے بے وجہ جیلوں میں بند ہیں، رہائی سامان غیر سے پیدا فرمائیے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ فرما دیجئے، عافیت کا کرم کا فضل کا معاملہ فرمائیے۔ جلتے کرتے جلتے زمانہ گزر گیا مولا، اب تو رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے علماء کرام، شیخ اعظام، آپ کے ایمانی بھائی تمام ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مولا، اے اللہ امت کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ بہنوں کو واقعات سنتے ہیں، جوان بچوں کو 84 فساد میں بانسداد میں مرتے دیکھا ہے، بدعتی کرتے دیکھا ہے۔ امت کا رحم فرما دیئے، اب امت سے راضی ہو جائیے، اے مولا راضی ہو جائیے۔ ہم ساری امت سے معافی مانگتے ہیں مولا، رضا پروانہ دے دیجئے، حالات بدل دیجئے، جو بیمار کو شفا عطا فرمائیے، بے نمازی بنائیے، جو نکاح اچھا نکاح ان کو عطا فرمائیے، جو بے روزگار کو حلال روزی عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ آپس اکرام مشرف کرنے صفت پیدا فرما دیجئے، اکرام مشرف صفت پیدا فرما دیجئے، امت کے اکرام کرنے والا بنا دیجئے، امت کے اکرام کرنے والا بنائیے، تعاون کرنے والا بنائیے، خیرخواہی کرنے والا بنائیے، ہمدردی کرنے والا بنائیے، امت خرچ کرنے والا بنائیے، امت دلجوئی کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ آپ ہم راضی ہو جائیے، لگ پروانہ عطا فرما دیجئے۔ آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات برکات مانگی ہے ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ہر امت کو عطا فرما دیجئے۔ جس صرف سے پناہ مانگنے سے پناہ عطا فرما دیجئے، ہر امت کو پناہ عطا فرما دیجئے، ہر امت میں اللہ ان تمام دعاؤں حق میں قبول فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔